اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ وہ رستہ ہے جس کی ابتدا اس جہان سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا بہشت کے دروازے تک ہے۔ جو اس رستے پہ چلا اور پھسلا نہیں وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس رستے سے پھسل گیا وہ پل صراط سے بھی بے عینے ہی اسی طرح پھسل جائے گا۔ یہاں پر ایک تعبیر لیتا ہوں کہ پل صراط اسی صراط مستقیم کا نام، یعنی پل صراط وہی صراط ہے جو یہاں صراط مستقیم ہے۔ ابلیس جب راندہ درگاہ الہی ہوا تو اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اسی سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی جو اس سے گزر رہے ہوں گے، جو اس پر چل رہے ہوں گے، ان کو پھسلاؤں گا کہ وہ اس سیدھے رستے سے پھسل جائیں، ہٹ جائیں، منہ پھیر لیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اس جہان میں اس صراط مستقیم پر سے پھسل جائے گا، بہک جائے گا، منہ پھیر لے گا، وہ کل پل صراط پر سے بھی پھسل جائے گا۔ پل صراط کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ یہاں پر کوئی شخص پھسلتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں کہاں گرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گمراہی کے کنویں میں جا گرا ہوں۔ یہی گمراہی کا کنواں اس دن آگ بن جائے گا، اور یہی صراط مستقیم اس دن پل صراط ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ کوئی فرد بھی ایسا نہیں مگر ہر جی اس پر سے گزرے گا اپنی اپنی رفتار کے مطابق، جیسے ان کا یہاں صراط مستقیم پر چلنا تھا ویسے ہی ان کا پل صراط سے وہاں گزرنا ہوگا۔ جو یہاں جتنی یقین اور مضبوطی سے صراط مستقیم پہ رہے گا وہ اس پل صراط سے اتنی ہی جلدی گزرے گا، اور جو جتنی جلدی اس سے پھسل گیا وہ وہاں اتنی ہی جلدی اس پر سے نیچے جا گرے گا۔ اب ابلیس کہتا ہے کہ اے خدا، میں اولاد آدم کے لیے جو تو نے صراط مستقیم بنایا ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا اور انہیں اس سیدھے رستے سے پھسلا دوں گا۔ تو جس کو وہ اس جہان میں اس سیدھے رستے سے پھسلا دے گا وہ شخص اس دن پل صراط پر سے پھسل جائے گا۔ لہذا جو یہاں بچ گیا وہ وہاں بھی بچ جائے گا، جو یہاں نہ بچ سکا وہ وہاں بھی نہیں بچے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہی صراط مستقیم، یہی تو پل صراط ہے۔ اس جہان میں صراط مستقیم اور اس جہان میں پل صراط۔ یہ تعبیر لے رہا ہوں، قرآن مجید میں ہے کہ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہم گزار دیں گے ڈرنے والے لوگوں کو، متقی لوگوں کو، پھسلنے سے بچا لیں گے، گرنے سے بچا لیں گے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ قیامت کا دن تو تقوی کا دن نہیں ہے، اس دن تو ہر جی متقی ہو جائے گا، حتیٰ کہ کافر مشرک بھی متقی ہو جائے گا، یعنی ڈرے گا، عذاب سے ڈرے گا اور مانے گا۔ متقی ہونے کی جگہ یہ جہان تھا، تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو اس جہان میں متقی ہوگا اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے گا وہ اس جہان میں بھی پل صراط پر سے گزر جائے گا، اور جو یہاں رستے سے ہٹ جائے گا وہ وہاں بھی اس رستے سے گر پڑے گا۔ اس کو پل صراط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے اوپر ہے۔ پل جیسے نیچے پانی ہوتا ہے اور اوپر پل بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈوبیں نہیں
اور گزر جائیں۔ ویسے ہی جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے بھی پہلے آگ ہے، اس آگ کے اوپر ایک پل ہے، اس پل کو ہم کہتے ہیں کہ پل صراط، یعنی وہ رستہ جو بہشت کی طرف جاتا ہے، اس کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے ہم کہتے ہیں یہ پل صراط، پل صراط۔ اس جہان میں وہ پل صراط کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو جیسی جس کی ابتدا ہوگی ویسی ہی اس کی انتہا ہے، اور اس کو صراط مستقیم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ سیدھا رستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب جب ابلیس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ سیدھا رستہ جس سیدھے رستے کو تو نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، صراطک المستقیم، میں اس سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا تاکہ ان کو وہاں نہ پہنچنے دوں جہاں سے یہ آئے ہیں، یعنی جس بہشت سے آدم کو نکالا ہے اس بہشت کی طرف جانے والے رستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، اور میں ہر فرد پر کوشش کروں گا کہ کسی کو پھسلاؤں، کسی کو لڑکاؤں، کسی کو بہکاؤں اور کسی کو ہٹاؤں، اور ہٹانے کے ہزار طریقے آزماؤں گا تاکہ یہ اپنی موت سے پہلے رستے سے ہٹ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں یہ صراط مستقیم پہ رہیں اور وہاں بھی اس سیدھے رستے پر سے یہ پار ہو جائیں۔ اب سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر تم سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤ گے تو پھر ہم بھی انہیں بتا دیتے ہیں کہ سیدھا رستہ کن لوگوں کا ہے، تاکہ مخلوق کے مقابلے میں مخلوق کو اختیار کیا جا سکے۔ جہاں تو بیٹھے گا تو تیرے مقابلے میں میں فرشتے بٹھاؤں گا، اور وہ سب نیک لوگ بٹھاؤں گا تاکہ یہ تیرے ساتھ ملنے کی بجائے ان کے ساتھ مل جائیں، اور اگر تو ان کو اس رستے سے اتارے تو وہ اس کو پکڑ کر اس رستے پہ لگا دیں۔ یہ مقصد ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اور ملنے کا، کہ جو شخص صراط مستقیم سے ہٹ رہا ہے بازو پکڑ کر اسے پھر سے صراط مستقیم پر چلا دیا جائے، اور جہاں جہاں اس کے پھسلنے کا اندیشہ ہو، جہاں جہاں اس کے بہکنے کا اندیشہ ہو، علم سے، حکمت سے اور تصرف سے اس کو واپس پکڑ کر پھر اسی رستے پہ لگا دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت کے رستے پہ لگانا اور چلانا۔ اب اس صراط کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی اپنی طرف نسبت دی ہے، وَأَنَّ صِرَاطِي هَذَا مستقیم، بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا، یعنی یہ ایسا رستہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو بہکنے والا ہو وہ رستے کو ہی موڑ دے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو رستے کو بھی موڑ دیتے ہیں لیکن رستہ مڑتا نہیں۔ صراط مستقیم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صراط مستقیم وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں صراط مستقیم۔ یہ وہم پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ جو صراط مستقیم اس کے تئیں اس کے ذہن میں ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن پڑھے اور اس سے استدلال کرے اور کہے کہ یہ صراط مستقیم، کوئی شخص کہے کہ یہ صراط مستقیم، تو ہر ایک شخص کا اپنا اپنا صراط مستقیم ہو جائے گا، اور سب کے لیے ایک ہی کتاب ہے، سب کے لیے ایک ہی نبی، ایک ہی دین ہے، لیکن صراط مستقیم سب کا الگ الگ ہو جائے گا۔ اس لیے بتا دیا جائے کہ ہر ایک کا صراط مستقیم نہیں ہے، مخصوص گروہ ہے کہ جس کا رستہ سیدھا رستہ ہے، اور وہ گروہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے، صدیقین کا رستہ سیدھا رستہ ہے، شہداء کا رستہ سیدھا رستہ ہے، صالحین کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ تو اب یہ صراط مستقیم ہے، یہ شریعت صراط مستقیم ہے، یہ طریقت کا درس یہ صراط مستقیم، یعنی وہ رستہ جو خدا تک پہنچائے یا کم از کم بہشت تک پہنچائے۔
بندہ ولی نہ بن سکے لیکن مخالف بھی نہ ہو، اعلیٰ درجے کا ولی نہیں بن سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ جھوٹا ہے یا نافرمان ہے یا بگڑا ہوا ہے۔ خدا تک نہ پہنچ سکے تو خدائی تک پہنچ جائے، خدا تک نہ پہنچ سکے تو خدا کے انوار اور عطا کی جگہ پر پہنچ جائے۔ تو ان دونوں رستوں پر چلانے کے لیے، یعنی ایک ہی رستہ ہے، یا تو آدمی خدا تک پہنچ جاتا ہے یا خدا کی رضا تک پہنچ جاتا ہے، یا اس جگہ تک تو پہنچ ہی جاتا ہے کہ جس جگہ خدا کا انعام ہے، یعنی بہشت۔ اس پر چلانے کے لیے جس رستے کو بیان کیا ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور اسی پہ شیطان بیٹھتا ہے، اسی سے ہٹاتا ہے۔ یہ نماز پڑھنی اسی لیے مشکل ہے کہ نماز صراط مستقیم ہے، اور جو چیز صراط مستقیم پر آئے گی اسی چیز کے خلاف وہ وسوسہ پیدا کرے گا۔ جو چیز صراط مستقیم کے مطابق ہوگی اسی سے پھسلانے کی کوشش کرے گا، دوسری چیز سے نہیں پھسلائے گا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے اسی چیز کو نہ کرنے پر دل کرتا ہے، نہ کریں، اور جس سے روکا ہے اسی کو کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ کرو تو انسان کا نفس یہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ شریعت کا حکم ہے کہ یہ نہ کرو تو نفس یہ کہتا ہے کہ یہ کرو، یعنی بیٹھ گیا صراط مستقیم پر۔ یہ ہوتا ہے صراط مستقیم پر بیٹھ جانا اور روکنا۔ تو اس جہان میں جو صراط مستقیم پہ چلا اور اسی پہ اس کی موت ہوئی تو کل وہ پل صراط سے گزر جائے گا اور بہشت میں پہنچ جائے گا، اور جو اس جہان میں صراط مستقیم سے پھسل گیا، بہک گیا، ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، وہ کل اس پل سے بھی نیچے گر جائے گا۔ آج جو گرتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ آگ میں گرا ہے۔ کل جب وہ گزرے گا اور پھسلے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں جو اس جہان میں پھسلا تھا تو دراصل میں آگ میں پہنچا تھا، مجھے محسوس نہیں ہوا تھا۔ کل اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو پھسل کر آگ میں گیا تھا، جو وہاں پھسلے گا، اور جو ثابت قدم رہے گا وہ انشاءاللہ رضا کی جگہ پہنچے گا، عطا کی جگہ پہنچے گا اور نعمت کی جگہ پہنچے گا۔ تو اس صراط مستقیم کو عام نہ لیں، یہی پل صراط ہے۔ سمجھیں کہ ہم سب پل صراط پہ کھڑے ہیں اور دوڑ لگا رہے ہیں، ہم سب بشمول میں آپ سب، کل انسانیت پل صراط پہ کھڑی ہے۔ تو آج جو اس پل صراط پہ کھڑا رہا وہ گزر جائے گا، اور آج جو گر گیا، پھسل گیا، وہ اس دن بھی گر جائے گا، کیونکہ انسان کی آخرت اس کی دنیا کے مطابق ہے۔ جو یہاں جیسا ہے وہ وہاں بھی ویسا ہی ہے۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے، جو یہاں پھسلا ہوا ہے وہ وہاں بھی پھسلا ہوا ہے، جو یہاں محفوظ ہے وہ وہاں بھی محفوظ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔